آج ہم عرب کی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جس نے نہ صرف اس خطے کی بلکہ آنے والی پوری دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ کیوں ایک طاقتور بادشاہ ایک بہت بڑی فوج لے کر، جس میں جنگی ہاتھی بھی تھے، عرب کے ایک روحانی مرکز کو تباہ کرنے نکل پڑا؟ یہ کہانی ہے اقتدار کی، گہرے ایمان کی، اور ایک ایسے معجزاتی انجام کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے ابرہہ، یمن کا ایک بہت ہی طاقتور مسیحی حکمران جو اصل میں حبشہ کی سلطنت کا گورنر تھا، اور اس کے دل میں کچھ ایسے منصوبے تھے جو اسے سیدھا مکہ سے ٹکرانے والے تھے۔ تو ابرہہ کا اصل منصوبہ تھا کیا؟ دیکھیے، اس نے صنعا میں ایک بہت ہی شاندار کلیسا بنوایا جس کا نام تھا الکلیس۔ اسے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا خواب یہ تھا کہ عرب قبائل جوگ در جوگ خانہ کعبہ جانے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کا حج کریں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اسے نہ صرف مذہبی برتری ملتی بلکہ پورے خطے کی سیاست اور تجارت پر بھی اس کا کنٹرول ہو جاتا۔ اور یہی اصل تنازع کی جڑ تھی۔ ایک طرف تھا خانہ کعبہ جو صدیوں سے عربوں کے ایمان اور ان کی پہچان کی علامت تھا، اور دوسری طرف تھا الکلیس جو ابرہہ کی ذاتی طاقت اور آنا کی نمائش تھا۔ جب عربوں نے اس کے نئے مرکز کو کوئی اہمیت نہیں دی تو ابرہہ کا حسد انتقام میں بدل گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اگر لوگ کعبہ کو نہیں چھوڑتے تو وہ کعبہ کو ہی مٹا دے گا۔ تو جب ابرہہ کا منصوبہ ناکام ہوا تو اس نے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مکہ کی طرف ایک ایسی فوج بھیجی جس کی مثال اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ ذرا اس طاقت کا تصور کیجئے، 60,000 تربیت یافتہ سپاہی۔ اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی بڑی، ایک ناقابل شکست فوج تھی جو راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو کچلنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس فوج کا سب سے بڑا ہتھیار، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا نفسیاتی خوف، تھے جنگی ہاتھی۔ عربوں نے اس سے پہلے میدان جنگ میں اتنا بڑا دیو ہیکل جانور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی قوت نہیں تھی بلکہ اہل مکہ کے دلوں میں دہشت بٹھانے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اب کہانی کا مرکز مکہ بنتا ہے۔ جب اس تباہ کن لشکر کی خبر شہر تک پہنچی تو اہل مکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے اس آزمائش کا سامنا کیسے کیا؟ یہ تاریخی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابرہہ نے ان کے اونٹ چھین لیے۔ جب وہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تو ابرہہ بڑا حیران ہوا کہ انہیں کعبہ کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی ہے۔ تب انہوں نے یہ جواب دیا، جو دراصل انسانی طاقت کے سامنے اللہ کی طاقت پر کامل یقین کا ایک زبردست اعلان تھا۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب ساری انسانی تدبیریں ختم ہو گئیں اور ابرہہ کا لشکر کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تو آسمان سے ایک ایسی مدد آئی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل اسی منظر کو بیان کرتی ہے۔ اچانک آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کی ننھی کنکریاں تھیں جو انہوں نے اس عظیم لشکر پر برسانا شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناقابل شکست فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئی۔ اچھا، اس واقعے کی ایک تاریخی تشریح بھی کی جاتی ہے۔ کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس لشکر میں چیچک یعنی اسمال پاک جیسی کوئی مہلک وبا پھوٹ پڑی ہو جس نے اتنی تیزی سے پوری فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ یہ نظریہ بھی اس واقعے کی اچانک اور مکمل تباہی کی تصویر سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ ابرہہ کی شکست صرف ایک فوج کی ہار نہیں تھی، اس کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور تک جانے والے تھے، جنہوں نے آنے والے وقت کے لیے عرب کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ قریش کو پورے عرب میں ایک خاص عزت اور مقام مل گیا۔ وہ کعبہ کے محافظ سمجھے جانے لگے، جس سے انہیں زبردست سیاسی اور معاشی طاقت حاصل ہوئی۔ اسی لیے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا گیا۔ اور سب سے اہم بات، اسی مبارک سال اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو یہ واقعہ دراصل ایک اعلان تھا، ایک اشارہ تھا کہ اب پرانے نظام ختم ہونے والے ہیں، شرک اور ظلم کا اندھیرا چھٹنے والا ہے، اور ہدایت کا وہ سورج طلوع ہونے والا ہے جس نے آگے چل کر پوری انسانیت کو روشن کرنا تھا۔ اور آخر میں یہ ایک دلچسپ سوال کہ کیا آج کے دور میں
یمن سے ملنے والے کتبے اور آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجیکل ایویڈنس اس 1500 سال پرانے واقعے کے بارے میں ہمیں مزید کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی کڑی ہے جو قدیم تاریخ کو جدید تحقیق سے جوڑتی ہے اور ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔